ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک پیج نمبر 70 پہ ہے، جہاں پہ ہم نے اس چیز پہ ڈسکشن کرنی ہے کہ کس حد تک آپ اس اسٹیٹمنٹ پہ اگری کرتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس جو ہے وہ ایک کمپیلنگ ڈراما ہے ایک ایسے آدمی کا جس کے ماؤنٹنگ ایمبیشن جو ہے وہ دراصل اس کے ہیلش فال کا اس کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ دراصل ریپیٹڈ مشوروں کو کہ گڈ اینجل کے ریپیٹڈ مشوروں کو بار بار وہ جب وہ ریجیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ ماؤنٹنگ ایمبیشنز کے مین آف ماؤنٹنگ ایمبیشنز الٹیمیٹلی فالس۔ تو یہاں اس کوشچن کے اندر دراصل یہ بات پوچھی گئی ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے اس کے ایمبیشنز تھے جو کہ دراصل اس کی تباہی کی وجہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ سٹبرنلی وہ جو ہے وہ ریپیٹڈ ایڈوائزز کو وہ ریجیکٹ کرتا ہے کہ اس کو جب بتایا جاتا ہے کہ اس کے یہ ایکشنز جو اس کی ڈیمنیشن کی وجہ بنیں گے تو وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ خود اپنی تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ تو یہاں یعنی کہ ون اور دا ادر وے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹاپک دراصل اسی چیز پہ ڈیل کرتا ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس خود اپنی تباہی کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی فرسٹ پیراگراف پہ بات کروں گا کہ اس کے فال جو ہے اس کی ریزن جو ہے دراصل آپ دیکھتے ہیں اس کے فال کی ریزن اس کی تباہی کی وجہ وہ ایک میٹر آف ڈسکشن ہے۔ اس چیز میں کوئی سچائی نہیں ہے کہ ڈاکٹر فاسٹس کی قسمت یعنی کہ اس کی تقدیر اس کی سفرنگ کی ذمہ دار تھی، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے بلیک میجک کو اپنے ورلڈلی ایمبیشنز کو فلفل کرنے کے لیے آپٹ کرتا ہے، آزاد ہوتا ہے وہ۔ جب ایک انسان اس دنیا پہ آزاد ہو گیا، جب اس کے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں کہ وہ سیلویشن کی طرف جائے یا ڈیمنیشن کی طرف جائے، پھر فیٹ کا رول کہاں تک رہ جاتا ہے؟ کسی بھی زندگی کے کسی بھی اسٹیج پہ ہر اسٹیج پہ زندگی کے مختلف اسٹیجز پہ اس کے پاس چوائس تھی کہ وہ بلیک میجک کو چھوڑ دیتا، لیکن وہ اپنے ان کرتوتوں پہ وہ ریپینٹ کرنے میں ناکام ہوا۔ فرسٹ پیراگراف پہ بات کروں پیج نمبر 70 پہ، اور یہی آپشن ڈاکٹر فاسٹس کے لیے تھا کہ وہ یا تو بلیک میجک کو سلیکٹ کرے یا کسی اور دنیا کی کسی اور نالج کو سلیکٹ کرے، لیکن اس نے میجک کو باقی جو نالج تھے دنیا کے ان سے پریفر کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی اسی وجہ سے کہ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی پاورز کو انکریز کرے۔ ڈاکٹر فاسٹس گو کے ایک اسکالر بھی تھا اور مختلف سبجیکٹس کا ماسٹر بھی تھا، لہٰذا وہ مزید نالج در نالج وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، علم در علم وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو جب آپ نالج کے چکر میں پڑیں گے تو حالات یہ ہے کہ وہ اوور نالج بھی حاصل کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو فوربڈن نالج ہے، جو منع کیا گیا۔ تو یہاں صرف نالج نہیں رہا بلکہ اس کا ایمبیشن بن گیا کہ نالج حاصل کر کے وہ پاورفل بن جائے، وہ طاقت حاصل کر دے اور وہ دنیا کے اندر ڈومینیٹ کرے۔ اور یہی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے بلیک میجک کو سلیکٹ کیا۔ در حقیقت اس کے مطابق یہ بات ضروری تھی اس کے نزدیک کہ اگر آپ نے پاور حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو اپنے ایمبیشس گولز کو اچیو کرنا ہے، یعنی کہ ایمبیشس گول کو اچیو کرنے کے لیے طاقت کا اصول ضروری ہے۔ لہذا اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نالج حاصل کرنا اچھی بات ہے، لیکن باؤنڈری سے بیونڈ نکل کے جب آپ نالج حاصل کرتے ہیں دیٹ از ہارمفل، کہ ایسا نالج جس کو آپ کو منع کیا گیا، ایک وہی بات آ جاتی ہے فوربڈن نالج، تو وہ ہارمفل ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس کو وہ باؤنڈریز کراس نہیں کرنی چاہیے تھی جو خدا نے جن کو کوانٹیفائی کر دیا تھا، خدا نے جو لیمیٹیشنز لگا دی تھیں۔ مثال کے طور پہ ایٹنگ اور ڈرنکنگ جب ہر آدمی کی ضرورت ہے، لیکن زیادہ کھانا جسے ہم کہتے ہیں گلٹنی، وہ ہارمفل ہے۔ جب ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ جب کوئی چیز حد سے زیادہ آپ حاصل کریں گے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس کا معاملہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ وہ نالج حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے کس حد تک گیا اس نالج کے لیے کہ الٹیمیٹلی اسی کے اندر اس کو تباہی ملی کہ ایک حد تک نالج، جیسے کھانا ہے خوراک ہے تو ایک حد تک ضروری ہے، آپ پیٹ بھر کے تو کھا سکتے ہیں لیکن پیٹ سے زیادہ تو نہیں کھا سکتے۔ تو اس نے بھی یہی کچھ کیا، جتنی اس کی ضرورت تھی اس سے زیادہ اس کو ایمبیشن پیدا ہوا، تو پیٹو والا حساب کہ اس کا جو ایمبیشن تھا وہی دراصل اس کے فال کی وجہ بنا، اس کی تباہی کی وجہ بنا۔ یعنی کہ یہ ماؤنٹنگ ایمبیشن سے اس کے اندر ماؤنٹنگ ایمبیشن سے، اور اس نے اپنی مرضی سے اپنے لیے یہ سب کچھ سلیکٹ کیا۔ دیکھو اس کو اس طرح اگزامپل لے لو، ایک شخص ہے
وہ بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کو عادت ہے زیادہ کھانے کی، پیٹو ٹائپ ہے، کسی شادی پہ کسی ایونٹ پہ وہ چلا گیا تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اسے کہ یار یہ اس بندے نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ بندہ بہت زیادہ کھاتا ہے. تو اب چلو ایک روٹی کھائے، دو روٹی، اب ایک یا دو روٹیاں کھانا ایک بندے کی گنجائش ہے، لیکن ایک آدمی ایک کیا کہتے ہیں اس کو، اتنی ہوس ہے کھانے کی، اتنی کیا کہتے ہیں اس کو، اس حد تک وہ ایک کھانے کا اس کو شوق ہے کہ اس نے جناب نے وہ اس شادی میں بیٹھا اور اس نے ایک نہیں 10 بندوں کا کھانا کھا لیا. اور جب 10 بندوں کا کھانا کھائے گا، جب اس کو پتا بھی ہے کہ جب زیادہ کھاؤں گا پیٹ میں اتنی جگہ نہیں ہے تو کیا ہوگا، پھر وہی وہ بیمار ہوگا، پیٹ پھٹنے پہ آ جائے گا. تو یہاں اس کو بھی علم ہے، ڈاکٹر فاسٹس کو کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے اور اس سے جو ہے اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ کس حد تک وہ اپنی تباہی، وہ اس کے لیے اپنی تباہی اس کے لیے لے کے آ سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز آپ نالج کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو جب آپ نالج کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ اس نے، یعنی کہ ڈاکٹر فاسٹس نے بھی اپنے حد سے زیادہ اس نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور جب حد سے زیادہ علم حاصل کیا تو وہ علم اس کی تباہی کی وجہ بنا. ٹھیک ہے جی. تو آگے بات کرتا ہوں کہ اس نے وہ جو باؤنڈریز تھی اس سے وہ نکلا، اور پھر اس نے اس کے اسی لاسٹ نے جیسے گلٹنی، جیسے میں نے کہا یہ نالج کی گلٹنی تھی جو اس کی تباہی کی وجہ بنی. ایک بات تو یہ تھی، یہ لاسٹ تھی، نالج کی لاسٹ تھی. دوسری لاسٹ اس کے اندر میں نے بتایا نا جو ماؤنٹنگ ایمبیشن، تو پہلا ایمبیشن تھا نالج حاصل کرنے کا، تو دوسرا ایمبیشن تھا اس کے اندر ماؤنٹنگ ایمبیشن دیٹ از ریلیٹڈ ٹو پاور. ٹھیک ہے، طاقت حاصل کرنے کا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ دنیا جو ہے وہ کائنات جو ہے اس کی تابع دار ہو، ڈیوٹی فل اس کے آگے، اور وہ دراصل دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے عظیم پرسنالٹی بننا چاہتا تھا. اور اس کا یہی ایمبیشن کہ وہ ہر چیز کو گریب کرے، یہی اس کے افعال کی وجہ ہے. شیطانوں نے اس کو بہکایا اور وہی اس کو دراصل جو ہے وہی اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے. اور جب اس نے طاقت حاصل کر لی، ہی فاؤنڈ پلیئر انجوائنگ ہز پاورز، کہ طاقت اپنی طاقتوں میں اس کو مزہ آنا شروع ہو گیا. تو اس کو نہ صرف سیزنل فروٹس ملے، مطلب ہے صرف وہیں تک وہ محدود نہیں تھا، بلکہ وہ ہر کام کر سکتا تھا، وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ اپنی پاورز لوگوں کو دکھا سکتا تھا، وہ ہیلن کی کمپنی اپنی سپریمیسی میں وہ انجوائے کر سکتا تھا. لہٰذا وہ بہت سی پاورز کو انجوائے کر رہا تھا. اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ ان کو چھوڑے اور وہ ریپیٹ کرے. دیکھیں یہاں وہی جیسے ہم نے بات کی نا نالج کی، کہ نالج کا تو اس کو چسکا تھا، نالج اس نے حاصل کرنے کے لیے فیصلہ کیا، لیکن پاور جب اس کو ملی تو پاور کو کیسے استعمال کیا؟ اس نے پاور کو اس نے پلیئر کے لیے استعمال کیا. تو جب کسی کو اقتدار، کسی کو طاقت مل جاتی ہے، اور جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو چیز ہے اس سے یہ دراصل میری تباہی کی وجہ ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ورلڈلی پلیئرز کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے. میں نے صرف کہا ڈاکٹر فاسٹس ایوری مین، ہر آدمی، بار بار یہ بات ریپیٹ کرو گے، وی آل آر ڈاکٹر فاسٹس ان ون اور دا ادر وے. یہاں ہماری بھی یہی سچویشن ہے کہ اگر ہمیں بھی پاور مل جائے، پتہ ہو کہ اس پاور کی وجہ سے تباہیاں ہیں، طاقت اور اقتدار اور اختیار کی وجہ سے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اختیار تو ملا، کھڑپینچی تو ملی ہے. تو یہاں اس کی سچویشن بھی ایسی ہے کہ وہ پاورز کو انجوائے کر رہا تھا، لگژریز انجوائے کرتا تھا، وہ زندگی کے سارے عیش و عشرت کو انجوائے کرتا تھا، اور وہ ہر انداز میں لوگوں کو کنونس کر سکتا تھا. زندگی ڈاکٹر فاسٹس کے پلانز کی طرح چل رہی تھی، اور اس کے حکم پہ اس کا ہر جو ایمبیشن تھا، اس کی ہر خواہش وہ پوری کی جا رہی تھی. آبویسلی یہی اس کے جو ایمبیشنز ہیں اور ورلڈلی ڈیزائرز ہیں نا، یہی اس کے ڈاؤن فال کی، ہیلش ڈاؤن فال کی وجہ بنتے ہیں. اب جہاں پہ میں نے 2 چیزیں بتا دی، اب میں نے اس کے بعد سٹبرن ایٹیچیوڈ کی بات کی کہ سٹبرن ہے. یہاں اس ٹاپک کو بڑے غور سے دیکھنا ہے. یہ ٹاپک پنجاب یونیورسٹی کے حساب سے ایک کوسچن کا ایک کمپلیٹ اور کمپریہنسو آنسر ہے، یاد رکھیے گا، اور آپ نے پیپر میں اسی طرح اٹیمپٹ کرنا ہے کہ جب اب آگے جیسے میں نے بات کی ایمبیشن کی، اس کے اندر ایمبیشن تو تھے، تو ہم نے دوسرا اسپیکٹ کہا کہ اس کی سٹبرننس تھی اس کے اندر، کہ وہ اپنی بات پہ اڑا ہوا تھا، اکڑا ہوا تھا. تو یہ چیز ورتھ مینشننگ ہے اس پلے کے اندر کہ لسٹی بیچلر تھا، اور اس کو جو ہے ایک خوبصورت حسینہ کی ضرورت تھی، دنیا کی سب سے خوبصورت حسینہ کی وہ اس کو خواہش تھی، اور لہذا
سب سے خوبصورت تاریخ کی سب سے خوبصورت عورت کے ساتھ ملنے اور میل ملاپ کی خاطر اس نے جو وہ وقت سے پیچھے وہ مطلب اس کے پاس پاور تھی، نالج کی پاور تھی، جادو کی پاور تھی، اس نے وقت کو بھی وہ پیچھے لے گیا، وقت کو پیچھے لے گیا اور وہاں وقت کو پیچھے لے جا کے وہ ہیلن آف ٹرائے سے ملا اور سیکس اور بیوٹی کی اپنی اس ڈیزائر کو جو کہ اس کے اندر اس کو پورا کیا، جس نے اس کو یعنی کہ یہ وہی ڈیزائر تھی جس نے اس کو جو مجبور کیا کہ وہ ایول ویز کی طرف چلے۔ وہ معافی مانگ سکتا تھا، ٹھیک ہے، میں اس پیراگراف پہ ہوں، تھرڈ پیراگراف پہ ہوں، پیج نمبر 70 پہ، وہ معافی مانگ سکتا تھا اور لیکن لسٹ فار بیوٹی جو تھی، جو ہوس تھی نا اس کے اندر، اس نے اس کو قابو کیا ہوا تھا۔ اس ہوس کی وجہ سے میں نے کہا نالج کی جہاں تک خواہش ہے وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر خواہش نہیں ہے بلکہ وہ لسٹ ہے، اس کے اندر لسٹ ہوس ہے، اس ہوس نے اس کو تباہی تک پہنچا دیا۔ معافی مانگ سکتا تھا، لسٹ فار بیوٹی، لسٹ فار سیکس، ایمبیشن اس کے اٹرنل ڈاؤن فال کی وجہ بنی۔ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے پیج 70 پہ کہ اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے ایمبیشنز کا غلام تھا، زندگی کی لگژریز اس کے لیے اس کو بہت محبوب تھیں اور وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ گو کہ اس نے معافی کے بارے میں سوچا لیکن اس کے ایمبیشنز نے اس کو یہ سب کچھ کرنے سے روکے رکھا۔ اس کے اندر جو ڈیزائر تھی، لوگوں کے مشورے بھی، حتیٰ کہ گڈ اینجل اور بیڈ اینجل کے مشوروں نے بھی اس کے ڈاکٹر فاسٹر کے دماغ پہ کوئی اثر نہیں چھوڑا، کوئی اثر نہیں کیا۔ لہذا اس کہانی کے اختتام پہ جب کانٹریکٹ ختم ہونے جاتا ہے تو وہ معافی تو مانگنا چاہتا تھا لیکن اس وقت یہ سب کچھ یوز لیس تھا، یعنی کہ وہ اس کو اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ جان ملٹن کی طرح کرسٹوفر مارلو نے بھی اس کے اندر ویز آف گاڈ ٹو مین کو جسٹیفائی کیا ہے۔ اگر ڈاکٹر فاسٹس repeated within a limited time, he could save himself from domination. Sorry, repented, not repented. یہ repented ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 70 پیج 70 کے اوپر سیکنڈ پیراگراف کی لاسٹ سے تھرڈ لائن پہ جو سینٹینس سٹارٹ ہوگا کہ if Dr. Faustus repented ہوگا، repeated نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ٹائپنگ مسٹیکس بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ، کائنڈلی ان کو برداشت کیجیے گا، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں۔ تو ڈاکٹر فاسٹس نے اگر اس لمیٹڈ ٹائم میں بھی وہ معافی مانگ لیتا تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کی اس تباہی سے، ملعونیت سے بچا سکتا تھا، لیکن اس نے لمٹس کو کراس کر لیا تھا۔ خدا کی جو دی ہوئی لمٹس تھیں، جو باؤنڈریز تھی، وہ ان سے باہر نکل چکا تھا اور ڈیفینیٹلی وہ پھر اپنی ہی اس گناہوں کی وجہ سے وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوا، ڈیمنیشن کا شکار ہوا۔ زندگی کے جو پلائر سے لگژری تھیں وہ اپنی ڈیزائر کی بیسس پہ اس کو ٹیمپریری ملے اور وہی اس کی تباہی کا شکار، وہی اس کی تباہی کی وجہ بھی بنے۔ یعنی کہ جو تھا نا کہ he enjoyed the temporary life and destroyed the fruits of eternal life because of his desires، کہ اس کی خواہشات نے اس کو صرف زندگی کی جو عارضی جو خوشیاں تھی وہ انجوائے کرنے کا موقع تو دیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے اندر جو اٹرنل لائف کے جو فروٹس تھے ان کو اس کو جو ملنے تھے فروٹس، ان کو اس نے تباہ کر دیا۔ پیج 70 پہ آخری پیراگراف، یہاں پہ میں اپنی ڈسکشن کو سم اپ کر رہا ہوں، غور کیجیے گا کس طرح میں سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ڈاکٹر فاسٹس کے اندر ایمبیشنز تھے جو اس کے ڈاؤن فال کی وجہ ہے، لسٹ فار نالج، لسٹ فار لو، لسٹ فار بیوٹی اینڈ لسٹ فار لگژریز، یہ اس کے مین ایمبیشنز ہیں اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اسی وجہ سے اس کے لیے یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فال ہونا تھا کہ، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اگر وہ ڈاؤن فال سے بچنا چاہے تو پھر وہ ریپینٹنس اور فارگیونیس کے رول کو وہ ایکسیپٹ کر لے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی کہ ریپینٹنس اور فارگیونیس کے وہ رول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ معافی مانگتا، لیکن وہ سٹبرن تھا، وہ اپنی بات پہ اکڑا ہوا تھا، جس طرح شیطان اپنی بات پہ ڈٹ جاتا ہے اس طرح وہ ڈٹا ہوا تھا، تکبر سے بھرا ہوا تھا، اس نے معافی نہیں مانگی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس نے اپنے ایول ڈیڈز کو چھوڑا، اور نہ ہی اس کو اپنی زندگی سے پیار تھا، نہ ہی اس کو خدا سے محبت تھی۔ اگر اس نے کسی چیز سے محبت کی، اگر اس کو کسی چیز کی طرف اٹریکشن تھی تو وہ اس کا ایمبیشن تھا جو کہ ہر معاملے میں اس کے لیے عظیم تھا۔ دیکھیں
اس کو خود سے پیار نہیں تھا. اگر خود سے پیار ہوتا تب بھی معافی مانگ لیتا. خدا سے پیار ہوتا, مذہب سے پیار ہوتا, وہ معافی مانگ لیتا. اس نے معافی نہیں مانگی بلکہ ایمبیشن. یہاں وہی رینیسنس مین کے اسپیکٹ میں آپ دیکھیں کہ رینیسنس مین کس حد تک چلا جاتا ہے کہ وہ, ہم نے بات کی سیکولر تھاٹ کے پرسپیکٹو میں نے بات کی تھی کہ جب مذہب نکل گیا, سیکولر ہو گئے, تو وہ لوگ اپنی ذات سے بالاتر ہو گئے, یعنی کہ اپنے ایمبیشنز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہی بات ادھر پیچھے چلیں اس کے بھی میکیاویلی کے اسپیکٹ کی طرف, کہ میکیاویلی کے اندر بھی تو یہی چیز ہے نا کہ اینڈ جسٹیفائز دا مینز, کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے پاور حاصل کریں. ایمبیشنز, یہاں اس نے اپنے ایمبیشن کی خاطر اس نے سب کچھ کر دیا, اس نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی. اپیرنٹلی وہ زندگی کی عیش و عشرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا, لیکن حقیقت میں وہ خود کو تباہ کر رہا تھا. اس نے اپنی زندگی کو اپنی خواہشات کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو بیچ دیا. قصہ مختصر, یہ اسٹیٹمنٹ اس کے بارے میں ٹرو ہے اور میں اس پہ ایگری کرتا ہوں. وی ایگری, ٹھیک ہے, اس کو وی ایگری, وی یا ون کین ایگری, اس کو ون کین ایگری لکھیں. یہ سیکنڈ لاسٹ سینٹینس میں آئی ایگری ہے, تو اس کو تھرڈ سینٹینس پہ 70 پہ لاسٹ پیراگراف کا تھرڈ سینٹینس, وہاں پہ آئی ایگری لکھا ہوا ایک جگہ, تو اس کو ون کین ایگری لکھیں. One can agree that Dr. Faustus is a compelling drama of a man whose mounting ambitions inevitably bring about his hellish fall, and he stubbornly rejects repeated advice that his action must lead to damnation. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک, جہاں پہ ہم نے اس کے ماؤنٹنگ ایمبیشنز کی بات کی کہ جہاں اس کے اندر ماؤنٹنگ ایمبیشنز تھے تو وہ اسٹبن بھی تھا, وہی وہ اپنی بات پہ اکڑا ہوا بھی تھا. ماؤنٹنگ ایمبیشنز, جب اس کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے پھر اس کو ایمبیشنز کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, لیکن اس نے نہیں چھوڑے, اور اس اکڑ کی وجہ سے اس نے اپنا نقصان کیا اور بے پناہ نقصان کیا. یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.